یہ چند قرآنی دعائیں ہیں جو بچوں سے متعلق ہے. میں لکھ کر بھی لایا ہوں اور وہ کاغذ میں یہاں پر رکھ کر جاؤں گا. اگر وہ دعائیں کسے چاہیے تو وہ لے لے, اس کی فوٹو لے لیں یا فوٹو کاپی اس کی کرا لیں یا موبائل میں فوٹو اس کی لے لیں. یہ دعائیں جو ہے یہ سب اولاد سے متعلق ہیں. کسی نبی نے مانگی ہے یا کسی کے نبی کے گھرانے میں سے کسی عورت نے مانگی ہے, یعنی بڑی شخصیت نے مانگی ہے, اور یہ سب دعائیں قرآن میں ہیں, سب دعا, اور سب اولاد سے متعلق ہے. تو ان دعاؤں کو پورے دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے کم از کم روزانہ, یا اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, سب دعا 5 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں. دیکھیں پہلی دعا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فرما رہے اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے اللہ ہماری نسل میں ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے, امت مسلمہ بنا دے. دیکھیں کتنی جامع دعا ہے, کامل مسلمان بننے کی دعا. دوسری دعا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں ہے. یہ مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کر رہی ہے, ربی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے میرے رب میں اپنی اس اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں, اور اس کی جو آنے والی نسل ہے, یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو نسل تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے, تو اے اللہ ان کی نسل کو بھی میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. دیکھیں کتنی جامع دعا ہے. اس کے بعد تیسری دعا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. پاکیزہ بہت جامع لفظ ہے, پاکیزہ, پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء. پاکیزہ کا مطلب, یعنی اگر میں مختصر الفاظ میں بتاؤں, ہر برائی سے محفوظ. انک سمیع الدعاء, بے شک آپ دعا سننے والے ہیں. چوتھی دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, رب اجعل ھذا البلد آمنا. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ہر انسان چاہتا ہے جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پر امن ہو, دنگے فساد لڑائی جھگڑے نہ ہو. تو کتنی بہترین دعا ہے. آگے ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت فرما, شرک سے حفاظت فرما کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے والے نہ بن جائیں. کتنی جامع دعا. پانچویں دعا ہے, یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو, میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا. آج آپ دیکھیں اکثر والدین کی شکایتیں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی, اور پریشان ہے. ظاہر سی بات ہے جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو اور وہ خوش ہو, یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اکثر والدین کی شکایت ہے. حالانکہ حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ. کتنا اہم حکم ہے. تو اگر مائیں یہ دعائیں بچپن سے پڑھے گی حمل کے زمانے سے, تو کیا اس دعا کا اثر نہیں ہوگا؟ جس دعا کو اس نے 300 دنوں تک مانگا ہے, 200 دنوں تک مانگا ہے, 200 مرتبہ کئی مرتبہ مانگا ہے, تو کیا اللہ اس دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ اللہ پڑھنے کی توفیق ہی اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ قبول کرنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ اس کے ذریعے سے نمازی اولاد دیں گے. اس کے بعد چھٹی دعا ہے, یہ سورہ مریم کے اندر ہے, آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں, فہب لی من لدنک ولییا. یہ شاید حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ مجھے تو اپنی طرف سے ایک مددگار عطا فرما, ایسی اولاد جو مددگار ہو, نیک کاموں میں میری مددگار ہو. وجعلہ ربی رضیہ. اے اللہ اس اولاد کو مقبول بنا دے, کہ وہ مقبول ہو جائے, جس کو تو پسند کر لے, جس سے تو راضی ہو جائے. اس کے بعد 7ویں دعا ہے سورہ فرقان کی, بہت جامع دعا ہے, بلکہ ہر مسلمان کو روزانہ پوری زندگی یہ دعا پڑھنی چاہیے.
ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، شادی شدہ کو، غیر شادی شدہ کو، ہر ایک کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ سنیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنے جوڑے کی طرف سے، یعنی اگر مرد پڑھ رہا ہے تو بیوی کے حق میں دعا کر رہا ہے، اور اگر بیوی پڑھ رہی ہے تو یہ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے، اے اللہ ہمارے جوڑے کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج آپ دیکھیں ہر گھر میں انسان باہر کی ٹینشن برداشت کر لیتا ہے، کاروبار کی ٹینشن برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، تو انسان کی زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر بیوی کو شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، گالیاں دے رہا ہے اس کو، اس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، تانے دے رہا ہے اسے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش نہیں آ رہا ہے، تو بیوی کو ٹینشن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جامع دعا سکھا دی، اے اللہ ہمیں ہمارے جوڑے کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، ایک لفظ کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک میں ساری چیزیں آ گئی، ساری خوشیاں اس کے اندر آ گئی۔ شوہر کا کاروبار چلے گا تو شوہر بھی خوش، بیوی بھی خوش، یہ والی دعا بھی اس کے اندر آ گئی۔ ابھی میں اس کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو پورا وقت چلا جائے گا، خلاصہ یہ سمجھ لے کہ بہت جامع دعا ہے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے، ہماری نسل کی طرف سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی اولاد کے لیے بھی اس میں دعا ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اس کے بعد 8ویں دعا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 100، سورہ یاسین کے بعد سورہ والصافات ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا آپ نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسے نیک فرما بردار اولاد عطا فرمائی، جو اللہ کے حکم پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس سے پہلی والی جو دعا تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ عباد الرحمن کی دعا ہے، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کی جو خاص بندیاں ہوتی ہے وہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے خاص بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ اس کے بعد 9ویں دعا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ 25ویں پارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ یہ دعا بھی روزانہ مانگنی چاہیے، اور ہر مرد اور ہر عورت کو مانگنی چاہیے، بہت جامع دعا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے۔ آپ نے جو مجھ پر نعمت کی ہے، یعنی یہ زندگی عطا کی ہے، 40 سال کا ایک عرصہ گزر گیا ہے، آپ کی فرما برداری میں گزرا ہے، یا اللہ مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیجیے، وعلی والدیہ، اور آپ نے میرے والدین پر جو نعمتیں کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دیجیے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دیجیے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ کل 9 دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں اولاد سے متعلق ہوگی، تو ان کو حمل کی حالت میں ایک مرتبہ پڑھ لے دن میں، یا پھر ہر نماز کے بعد پڑھ لے، یا یہ ساری آیتیں نہیں پڑھ سکتی تو چھوٹی جو دعا ہے رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا یاد کر لے، اس کو دن میں بار بار پڑھتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب یہ